اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، صحابہ کرام کا مقام انشاءاللہ آج بیان کروں گا۔ صحابہ کرام کا جو مقام تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت کی وجہ سے، دین کی خدمت کی وجہ سے جو مقام صحابہ کرام کو عطا کیا تھا، اس کا بیان کرنا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن مختصر سا ایک بیان انشاءاللہ میں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کون سا مقام دیا تھا اسی دنیا میں، کہ ان کے کانوں میں کیسے برکت آتی تھی، ان کے پینے کے پانی میں کیسے برکت آتی تھی۔ یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین میں، اللہ کے دین پر وقف کی، اور اللہ کے دین کی خدمت کی، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر قربانیاں دی۔ دین کے سامنے انہوں نے نہ اپنے مال کو دیکھا، نہ اپنے جان کو دیکھا، نہ اپنے قبیلے کو دیکھا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی شان کو اور دین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا، اور اپنی پوری زندگی اسی دین پر گزاری۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سرید کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ سرید کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا، اور تقریباً ظہر تک لوگ آ کر باری باری کھاتے رہے۔ کچھ لوگ کھا کر چلے جاتے، پھر کچھ لوگ اور آتے اور کھا کر چلے جاتے۔ ایک آدمی نے پوچھا، کیا اس میں اور سرید لا کر ڈالا جاتا تھا؟ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زمین سے لا کر تو نہیں ڈالا جا رہا تھا، البتہ آسمان سے ضرور ڈالا جا رہا تھا۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، کیا اس میں اور سرید لا کر ڈالا جا رہا تھا؟ حضرت سمرہ نے فرمایا، پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہوتی؟ پھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، صرف وہاں سے لا کر ڈالا جا رہا تھا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اصحاب صفہ میں سے تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا منگوایا، اور اس کے ٹکڑے کر کے ایک پیالے میں ڈالے، اور اس میں گرم پانی ڈالا، پھر چربی ڈالی، پھر ان کو اچھی طرح ملایا، پھر ان کی ڈیری بنا کر بیچ میں سے اونچا کر دیا، پھر فرمایا، جاؤ اور اپنے سمیت 10 آدمی میرے پاس بلاؤ۔ میں 10 آدمی بلا لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ، لیکن نیچے سے کھانا، اوپر سے نہ کھانا، کیونکہ برکت اوپر یعنی درمیان میں اترتی ہے۔ چنانچہ ان سب نے اس میں سے پیٹ بھر کر کھایا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اصحاب صفہ میں سے تھا۔ میرے ساتھیوں نے بھوک کی شکایت کی اور مجھ سے کہا، اے واصلہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ہمارے لیے کچھ کھانا مانگ لاؤ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ساتھی بھوک کی شکایت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ، اور تو کچھ نہیں، البتہ روٹی کے کچھ ریزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی میرے پاس لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چمڑے کا برتن لے آئی جس میں روٹی کے ریزے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوا کر اس میں وہ ریزے ڈالے اور اپنے ہاتھ سے سرید بنائی۔
تو وہ روٹی بڑھنے لگی یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے واصلہ، جاؤ اور اپنے ساتھیوں میں سے اپنے سمیت 10 آدمی بلا لاؤ۔ میں گیا اور اپنے ساتھیوں میں سے اپنے سمیت 10 آدمی بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، لیکن پیالے کے کناروں سے کھانا، اوپر سے یعنی درمیان میں سے نہ کھانا، کیونکہ درمیان میں برکت اترتی ہے۔ چنانچہ ساتھیوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اور جب وہ اٹھے تو پیالے میں سرید اتنا ہی باقی تھا جتنا پہلے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے ہاتھ سے سرید بنانے لگے اور سرید بڑھنے لگا یہاں تک کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے واصلہ، جاؤ اور اپنے ساتھیوں میں سے 10 آدمی لے آؤ۔ میں 10 ساتھیوں کو لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ بیٹھ گئے اور خوب پیٹ بھر کر کھایا، پھر اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور اپنے 10 ساتھی اور لے آؤ۔ میں جا کر 10 ساتھی لے آیا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور چلے گئے۔ آپ نے پوچھا، کیا کوئی اور باقی رہ گیا؟ میں نے کہا، جی ہاں، 10 ساتھی رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور انہیں بھی لے آؤ۔ میں جا کر انہیں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا، پھر اٹھ کر چلے گئے، اور پیالے میں اتنا سرید بچ گیا جتنا پہلے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے واصلہ، یہ عائشہ کے پاس لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ میں صفہ میں تھا، ہم صفہ میں تقریباً 20 آدمی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، لیکن آپ کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم میں یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی، اور میرے پاس جو بچے ہیں نہ ان کو کھلاؤں گی۔ حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلانے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، وہ پیالہ میں لے آئی، اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ میں سمجھ گئی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی۔ میں نے اللہ کی تعریف کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا دیکھا تو فرمایا، الحمدللہ، اے بیٹا، یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، اے ابا جان، یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی اور فرمایا، اے بیٹا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے بنو اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے مشابہہ بنایا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں روزی دیتے
اور ان سے اس روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اور آپ کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے سب کے کھا لینے کے بعد کھانا جو کا تو باقی تھا، اور وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا آ گیا۔ اس کھانے میں اللہ نے بڑی خیر و برکت ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم کو بلایا، وہ تقریباً 40 آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مد 14 چٹان کا کھانا پکا کر ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا، لیکن جب وہ کھا کر اٹھے تو کھانا اسی طرح بچا ہوا تھا جیسے پہلے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ مشروب انہیں پلایا جسے انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب وہ پی چکے تو وہ مشروب بھی اسی طرح بچا ہوا تھا جیسے پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن انہیں ایسے ہی کھلاتے پلاتے رہے، پھر انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے تھے اسی طرح ان لوگوں کو بھی دعوت دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنا، ایمان لانا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے اور اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ پھر انہیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔